بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی تفسیر کے بارے میں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سب سے پہلے ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں۔ ایمان کی تعریف کو قرآن کریم میں یؤمنون بالغیب کے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا ہے۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جاویں تو ایمان کی پوری حقیقت اور تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے محسوسات مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلاً شخص سفید کپڑے کو سفید یا سیاہ کو سیاہ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان لانا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس تصدیق میں قائل کے اعتماد کو کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ تصدیق مشاہدہ کی بنا پر ہے۔ اصطلاح شرع میں خبر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کی حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم بداہت عقل اور حواس خمسہ کے ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی آ جاتی ہے، تقدیری امور، جنت و دوزخ کی حالات، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات بھی، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، تمام انبیاء سابقین بھی۔ اس کی تفصیل اسی سورہ بقرہ کے ختم پر آمن رسول میں بیان کی گئی ہے۔ گویا یہاں مجمل کا بیان ہوا اور آخری آیت میں ایمان مفصل کا۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت و تعلیمات لے کر آئے ہیں ان سب کو یقینی طور پر دل سے ماننا، شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیم کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا قطعی طور پر ثابت ہو۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایمان کی یہی تعریف ہے۔ اس تعریف میں ماننے کا نام ایمان بتلایا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے وہ تو ابلیس، شیطان اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے۔ ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کا یقین تھا مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں۔ دوسرا مسئلہ اقامت الصلاۃ۔ اقامت کے معنی محض نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو ہر جہت اور ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے، جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات، پھر ان پر دوام و التزام، یہ سب اقامت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ اس جگہ نماز کوئی خاص نماز مراد نہیں، بلکہ فرائض و واجبات، نفلی نمازوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ خلاصہ مضمون یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی بھی قواعد شریعہ کے مطابق کرتے ہیں، ان کے پورے آداب بھی بجا لاتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس میں بھی صحیح اور تحقیق کی بات جس کو جمہور مفسرین نے اختیار فرمایا ہے یہی ہے کہ ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ فرض زکوٰۃ ہو یا دوسرے صدقات واجبہ یا نفلی صدقات و خیرات، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ انفاق استعمال ہوا ہے عموماً نفلی صدقات ہیں یا عموماً معنی میں استعمال کیا گیا۔ زکوٰۃ فرض کے لیے عموماً لفظ زکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔